اسٹوڈنٹ، آج ہم حدیث نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ پہلے میں آپ کو حدیث نمبر 3 پڑھا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم بہتر ہے، کم تم، من جو، تعلم القرآن تعلم سیکھا، القرآن قرآن کو، اور علمہ اس نے سکھایا۔ خیرکم بہتر، کم تم، من جو، تعلم القرآن تعلم سیکھا، القرآن قرآن کو، اور علمہ اس نے سکھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بچوں، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو تمام لوگوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ آپ سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تمام مخلوق سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں سے افضل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ انسان تمام انسانوں سے افضل ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور یہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں صرف زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے، وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سائنسی ہو، ہر طرح کی تعلیم اس میں موجود ہے، اور اس کی تلاوت اور تعلیم بہترین عبادت ہے اور قرب الہی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث میں بکثرت قرآن پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا صاحب عزت نیک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں الف لام میم ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دوسری چیز ہے اہل بیت سے محبت، اور تیسری چیز ہے قرآن کا پڑھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ایک جیتا جاگتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ قرآن کے اتنی تعداد میں حافظ ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ یہ آسمانی کتب میں سب سے زیادہ قرآن کو یہ شرف حاصل ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے سردار حافظ قرآن اور رات کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حافظ قرآن جنتیوں میں ممتاز حیثیت رکھتے ہوں گے۔ قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا میں تو بھلائی اور فلاح ہے، اور آخرت میں بھی ان کو بلند مقام دیا جائے گا، اور اسے ترک کرنے والا پستی میں چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما یضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس کتاب قرآن کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا۔ قرآن پاک ایک سمندر ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ ہم سمندر سے کتنے قطرے طلب کریں، ورنہ سمندر تو دریا بھی ہمیں بک سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو صحیح طرح پڑھیں، سمجھیں، اس پر پورا عمل کریں تو صرف ہماری دنیا ہی نہیں، ہماری دین میں ہی ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور وہی قومیں آج تک کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوئی ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا۔ جب تک وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے دنیا میں وہ بلندی کی منزلیں چھوتے رہے، لیکن جو ہی انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو ترک کر دیا، دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی ان کی رسوائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں، کیونکہ یہی ہماری دنیا میں بھی فلاح کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی ہے۔
Thank you.